السلام علیکم۔ مقدس شیخ SKH نیوز کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں۔ کراچی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ رواں سال NFC ایوارڈز کے ذریعے صوبوں کو ملنے والی رقم میں کمی ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت کو چاروں صوبوں نے رضاکارانہ طور پر مضبوط کرنے کے لیے کچھ حصہ دیا ہے، جس سے وسائل میں کمی ہوئی ہے، تاہم بھرپور کوشش کی کہ صوبے کے ترقیاتی منصوبے اور گرانٹس متاثر نہ ہوں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی کی جانب سے انڈس اسپتال کے CEO ڈاکٹر عبدالباری کو اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں گولڈ میڈل سے نوازنے کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر کاٹی کے صدر محمد اکرام راجپوت، ڈپٹی پیٹرن ان چیف زبیر چھایا، سینئر نائب صدر زاہد حمید، نائب صدر محمد طلحہ علی، چیئرمین کائٹ لمیٹڈ زاہد سعید، CIO کائٹ سلیم العظمہ، سابق چیئرمین و صدور جنید نقی، سینئر عبدالحسیب خان، مسعود نقی، فرحان الرحمان، فرق مظہر، جوہر قندھاری، احتشام الدین، فضل جلیل، میاں زاہد حسین، بشیر جان محمد، اسرار احمد، نجم الدین قریشی، ڈاکٹر زاہد انصاری، سہیل الہی، صوبائی وزیر برائے لیبر سعید غنی، انسپکٹر جنرل IG سندھ جاوید عالم اوڈھو، انٹرنیشنل IG کراچی آزاد خان، ترجمان سندھ حکومت نادر گبول، چیف CPLC زبیر حبیب، کورنگی کے ڈپٹی کمشنر مسعود بھٹو، ٹاؤن چیئرمین نعیم شیخ سمیت دیگر صنعت کار اور اعلیٰ حکام موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ ڈاکٹر عبدالباری کی خدمات قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال انڈس ہاسپٹل کے گرانٹ میں اضافہ کرتے تھے، لیکن رواں سال گرانٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ کاٹی کے یلو لائن پر تحفظات دور کرنے کے لیے مشاورت کی جائے گی۔ ریڈ لائن منصوبے کے تجربے سے کافی کچھ سیکھا ہے اور کوشش ہے کہ یلو لائن کا ترقیاتی منصوبہ عوام کی مشکلات میں اضافہ کیے بغیر مختصر مدت میں پایہ تکمیل تک پہنچے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی کے صنعتی زونز کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے 9 ارب روپے دیے، جس میں کاٹی کو بھی 2 ارب روپے ملے ہیں۔ ماضی میں بھی جاری کی گئی گرانٹ کی کائٹ لمیٹڈ نے کورنگی صنعتی علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کا کام عالمی معیار کے عین مطابق کیا ہے، جو قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے اور اس کی اہمیت کسی طرح کم نہیں ہو سکتی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ کاٹی کے اشتراک سے ٹاسک فورس قائم کی، جس کے مثبت نتائج مرتب ہوئے۔ اب وقت آ گیا کہ بزنس کمیونٹی اور حکومت سندھ مشترکہ طور پر صنعتی ترقی کے لیے اقدامات کریں۔ قبل ازاں کاٹی کے صدر محمد اکرام راجپوت نے کہا کہ کاٹی کی تاریخ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پہلے چیف منسٹر ہیں جنہوں نے کاٹی کا دورہ کیا۔ سندھ حکومت نے کائٹ لمیٹڈ کو کورنگی صنعتی علاقے کی بہتری کے لیے 2 ارب روپے کا گرانٹ دیا ہے، جس کے ہم مشکور ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کاٹی کی درخواست پر انٹرنیشنل IG کراچی آزاد خان کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کی، جس نے مثبت نتائج حاصل کیے، جس میں IG سندھ جاوید عالم اوڈھو اور انٹرنیشنل IG کے متعارف ہیں۔ اکرام راجپوت نے مزید کہا کہ کورنگی کراسنگ اب ایجوکیشن سٹی بنتا جا رہا ہے، تاہم ٹریفک جام کی صورت میں وہاں خارجی راستوں کی کمی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سندھ حکومت ٹریفک کی روانی کے لیے لنک روڈ تیار کرے۔ صدر کاٹی کا کہنا تھا کہ شہر میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے اور بزنس کمیونٹی بھی اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر عبدالباری کی خدمات کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے کہا کہ صحت کے شعبے میں انڈس اسپتال بہتر سہولیات فراہم کر رہا ہے، جس کا سہرا ڈاکٹر عبدالباری کے سر جاتا ہے، جس کے اعتراف میں کاٹی انہیں گولڈ میڈل پیش کر رہے ہیں۔ ڈپٹی پیٹرن ان چیف زبیر چھایا نے کہا کہ سندھ حکومت صحت کے شعبے میں دیگر صوبوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، تاہم سماجی اور فلاحی شعبے میں انڈس ہاسپٹل اپنی نمایاں حیثیت رکھتا ہے، جہاں مریض بین الاقوامی معیار کی سہولیات مفت حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ڈاکٹر عبدالباری کی انتھک محنت شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ ماضی میں اسلامک مشن کے نام سے مشہور ادارے کو گود لے کر انہوں نے انڈس ہاسپٹل کے جدید اور سسٹینیبل ادارے میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں امیر غریب ہر ایک کو برابری کے ساتھ طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ زبیر چھایا نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے 2 ارب روپے کی گرانٹ ملی ہے، جس کے لیے تیاری مکمل کی جا چکی ہے اور چند روز میں وزیر اعلیٰ سندھ کو دوبارہ زحمت دیں گے کہ وہ ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں۔ انہوں نے کہا کہ یلو لائن پروجیکٹ پر کاٹی کے تحفظات ہیں۔ موجودہ منصوبے پر عمل کیا گیا تو کرنگی صنعتی علاقے میں تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوں گی اور کراچی کی بندرگاہوں کو جانے والی برآمدی سامان کی ترسیل رک جائے گی، جس سے صنعت کار اور حکومت دونوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے تجاویز دی کہ حکومت کاٹی سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے منصوبے کو اثر نو تشکیل دیں۔ انڈس اسپتال کے سی ای او ڈاکٹر عبدالباری نے کاٹی کی جانب سے گولڈ میڈل پیش کرنے پر تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2005 میں جس فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی، آج وہ تناور درخت بن گیا ہے۔ 19 سال بعد 150 بستروں سے شروع ہونے والا منصوبہ اب ملک بھر میں 15 اسپتال چلا رہا ہے، جبکہ جلد ہی یونیورسٹی کا بھی آغاز کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر عبدالباری نے کہا کہ انڈس اسپتال کا ابتدا میں بجٹ 10 کروڑ روپے تھا، جو اب بڑھ کر 68 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ انڈس اسپتال میں یومیہ 6 لاکھ مریضوں کا علاج بالکل مفت کیا جاتا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی قیادت میں حکومت سندھ اور بزنس کمیونٹی کا بھرپور کردار ہے۔ تقریب سے کاٹی کے سینئر نائب صدر زاہد حمید نے بھی خطاب کیا۔ کاٹی کے صدر محمد اکرام راجپوت، ڈپٹی پیٹرن ان چیف زبیر چھایا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو شیلڈ پیش کر رہے ہیں۔ وزیر محنت و آسانی وسائل سعید غنی، ڈاکٹر عبدالباری، زاہد حمید، طلحہ علی بھی ہمراہ موجود ہیں۔ مزید معلومات کے لیے جڑے رہیے SKH نیوز کے ساتھ۔